السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ 28 شعبان المعظم۔ حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں۔ ان کا نام فاختہ اور کنیت ام ہانی تھی۔ ان کا نکاح حبیرہ بن عمرو سے ہوا۔ شروع ہی سے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد عقیدت محبت تھی۔ سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے مکان پر قیام فرمایا اور ان کے گھر میں پناہ لینے والوں کو امان دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ معراج کا مقدس سفر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی کے گھر سے ہی کیا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی مسائل پوچھا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور چلنے پھرنے میں کمزوری محسوس ہوتی ہے، اس لیے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کو بیٹھے بیٹھے ہی پورا کر سکوں۔ آپ نے فرمایا 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد کافی دنوں تک زندہ رہیں اور ان کا انتقال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں ہوا۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت۔ حضرت ابو زید بن عمرو بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنے مبارک ہاتھ میرے چہرے پر پھیرا اور میرے لیے دعا فرمائی۔ اس کی برکت تھی کہ ان کی عمر 120 سال ہو جانے کے باوجود بھی سر میں چند بال ہی سفید ہوئے تھے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں۔ ہر مسلمان پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میں سے جو شخص رمضان کے مہینے کو پائے تو اس کو ضرور روزہ رکھنا چاہیے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں۔ رمضان آئے تو یہ دعا پڑھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعا سکھاتے: اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا۔ ترجمہ: اے اللہ رمضان کے روزوں کے لیے مجھے صحت اور سلامتی عطا فرما اور رمضان کو میرے لیے سلامتی کا مہینہ بنا اور اس مہینے میں کیے جانے میرے اعمال کو قبول فرما۔ نمبر 5 جنازے کی نماز کا ثواب۔ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص جنازے میں شریک ہو کر صرف نماز پڑھے تو اس کو 1 قرات ثواب ملے گا، اور جو شخص جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد دفن میں شریک ہو تو اس کو 2 قرات ثواب ملے گا۔ معلوم کیا گیا کہ 2 قرات کی مقدار کیا ہے تو آپ نے فرمایا 2 بڑے پہاڑ کے برابر ہے۔ نمبر 6 گناہ کے بارے میں۔ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں پھر اپنے دعوے پر 4 گواہ نہ لا سکے تو ایسے لوگوں کو 80 کوڑے لگاؤ اور آئندہ کبھی ان کی گواہی کو قبول نہ کرو، اور یہ لوگ سخت گنہگار ہیں۔ مگر جو لوگ اس تہمت کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ نور۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ جب انسانوں کو آزماتا ہے تو اس کی روزی پر اس کو تنگ کر دیتا ہے، پھر وہ شکایت کرتا پھرتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر گھٹا دی، حالانکہ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے تھے اور مسکینوں کو آپس میں کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے تھے جس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ سورہ فجر۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں۔ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن جس سے سخت حساب لیا جائے گا اس کو عذاب ہو کر رہے گا۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج۔ صحت کے لیے احتیاطی تدابیر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک نہیں مارتے اور نہ برتن میں سانس لیتے تھے۔ فائدہ۔ اطباء کہتے ہیں کہ جو ہوا سانس کے ذریعے باہر نکلتی ہے اس میں مرض کے اعتبار سے لاکھوں جراثیم ہوتے ہیں۔ جب انسان برتن میں 3 پھونک مارے گا یا سانس لے گا تو وہ جراثیم اس میں پھیل کر صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ نے فرمایا تہجد ضرور پڑھا کرو، اگرچہ اتنی ہی دیر کے لیے ہو جتنی دیر میں بکری کا دودھ دوہا جاتا ہے، اور جو نماز بھی عشاء کے بعد پڑھی جائے وہ تہجد میں شامل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔